ہاں جناب، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کے بحران سے بچائے، اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ اس دن بعض چہرے غبار آلود ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے بچائے۔ آ، یہاں پر جو اصل سچویشن ہے جس کو کہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے، ایک طرف ہمارے سامنے مفاد رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک ہے۔ ان دونوں میں ہم کمپیرزن کیسے کر سکتے ہیں؟ اور الحمدللہ امت اس بات کو پہچان رہی ہے، امت اس بات کو اپنے دلوں سے لگائے ہوئی ہے کہ بھئی اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں کسی بھی قسم کی بے حرمتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے، میں یہ کرتا چلوں کہ یہ بحیثیت ایک پلان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ آن دی ریکارڈ بات موجود ہے کہ جس ٹائم چارلی ہیبڈو نے یہ جسارت کی تھی اور تمام کے تمام یورپ کی جو قیادتیں تھیں وہ آپس میں باہوں میں باہیں ڈال کر چلے تھے کہ وی آر چارلی ہیبڈو۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم گستاخی کرتے ہیں، آپ مظاہرے کرو، دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک مظاہرے کرتے ہیں۔ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا، اور جس طریقے سے ابھی شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ عوام تو حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے فیصلہ کن عمل کریں، مگر وہ بجائے اس کے کہ ان کی طرف سے کوئی فیصلہ کن عمل ہو، ہمیں وہاں سے صرف اور صرف مذمتیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کا بھی ایک بنیادی وجہ ہے، مغرب بحیثیت ایک استعماری طاقت کے، وہ بھلے فرانس ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا سوویت یونین، ڈائریکٹ کولونیلزم سے انڈائریکٹ کولونیلزم کی طرف شفٹ ہوئے مڈ آف لاسٹ سینچری میں۔ اور یہ جو انڈائریکٹ کولونیلزم تھی، اس کے اندر اسی کو ہم لبرل آرڈر بھی کہتے ہیں، ورلڈ لبرل آرڈر، کہ جس کے مختلف اداروں، مختلف جو ہیں تو انسٹیٹیوشنز کے تحت پوری دنیا کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ ہم وہ کولونیلسٹ مائنڈ سیٹ ابھی تک چھوڑ ہی نہیں سکیں، ہم ابھی بھی جو ہے ذہنی طور پر غلام ہیں، ہم ابھی بھی جو ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھتے ہیں بحیثیت حکمران کے۔ اپنے اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اسی مقام پر رکھتے ہیں کہ وہ التجا کر سکتے ہیں آقاؤں سے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے جو حرکت ہو رہی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، خدا را یہ نہ کیجیے۔ اور وہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے التجا کر دی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا۔ سفیر کو نکالنا بھی جو ہے وہ اسی بھیک اور اسی التجا کی حد تک رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو عزت ملتی بھی نہیں ہے۔ ہم تو عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم عزت کروا نہیں رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا مطلب ایک ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ بنیادی طور پر اسی ورلڈ لبرل آرڈر کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سولوشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کے حامل افراد ہیں، اشرافیاں ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ مغرب کے اس استعماری نظام سے باہر کچھ جو ہے تو اپنے لیے وجود یا کچھ جو ہے تو ممکنات سوچ سکیں۔ ان کے نزدیک جو ریڈ لائنز ہیں، جس طریقے سے شہزاد صاحب نے بھی کہا، وہ تو قومی مفاد ہیں۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے، ہمارے لیے بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ریڈ لائنز جو ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ریڈ لائنز آ رہی ہیں قال اللہ و قال رسول سے، اور اسی کے مطابق ہمارے جذبات اور اسی کے مطابق ہمارے جو ہے تو ڈیمانڈز آتی ہیں۔ مگر یہاں پر ایک سمندر آپ کو نظر آئے گا جو حائل ہے امت کے بیچ میں اور اس کے حکمرانوں کے بیچ میں، کہ حکمران جڑے ہوئے ہیں اپنے آقاؤں کے ساتھ، کہ ان کا آقا فرانس ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے، آگے بڑھ سکتے۔ یعنی جس وقت تک اس امت کا رسپانس متحد نہیں ہو جاتا اور یہ نیشن سٹیٹ پیراڈائم سے ہٹ کر جو ہے تو ہم ایک ایسا یونائٹڈ پلیٹ فارم یعنی خلافت کے تحت امت کو یونائٹ کر کے آگے نہیں بڑھتے ہیں، ہم جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام، کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لے سکتے۔